جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے جو ہم گفتگو کر رہے تھے اور میں نے اس وقت ایک چھوٹا سا پوائنٹ دیا تھا, یہ لنک یہ دیا تھا کہ جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان کی ہم جو پولیٹکس ہے اور ہماری جو انٹرنل پولیٹکس ہے ڈیفینیٹلی ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے. اور میں نے اس میں ایک پوائنٹ یہ آپ کو جاتے ہوئے دیا تھا کہ پاکستان کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ ایک وقت میں اس بات پہ بضد تھے کہ وہ میں نہ مانوں, جیسے تحریک انصاف ہے وہ کہتی میں نہ مانوں, اسی طرح مولانا فضل الرحمان تھے وہ بھی کہہ رہے تھے میں نہ مانوں. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے مسلسل جو ان کے ساتھ ملاقات رہی ہے یا ان کے ساتھ مسلسل وہ ان ٹچ رہے ہیں, اس کا نتیجہ جو یہ نکلا کہ کل جاتی عمرہ میں نواز شریف صاحب کی جانب سے دی گئی عشائیے کی جو دعوت تھی اس کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب, پاکستان کے صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب, تین ایسی شخصیات جو تھیں وہ وہاں پر آئیں. اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی جانب سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو وزیر اعظم جو تھے شہباز شریف صاحب اور ان کی مدعیت میں بہت سارے چنیدہ جو لیڈران تھے وہ اس عشائیے میں شامل تھے. اور اس عشائیے کے بعد جو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید صبح جب ہوگی اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ یکدم چینج ہو جائیں گی, یا آپ یہ کہنے کہ ڈرامٹک جو ہے وہ چینجز آ جائیں گی پاکستان کی پولیٹکس کے اندر, لیکن وہ تو نہیں ہو سکا. لیکن جو ہوا وہ بھی بہت عجیب سی چیزیں ہیں. ان چیزوں پہ ہم ڈسکس کریں گے آپ. اور اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے رشتہ لودھی صاحبہ نے, جو کہ ممبر ہیں پنجاب اسمبلی کی, لیکن وہ پارلیمنٹری جو سیکٹری ہیں پارلیمنٹ کی جو افیئرس خاص طور لیگل افیئرس کی جو ہے ہیلتھ کی آپ ہیں جی پارلیمنٹری سیکٹری ہیلتھ کی ہیں, جو کہ مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے. انہوں نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے. ان کے ساتھ ساتھ ہمیں اکمل خان باری صاحب نے, میرے بہت اچھے دوست ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, تحریک انصاف سے وہ تعلق رکھتے ہیں. اور بلکہ انہوں نے باقاعدہ مجھے فون کر کے کہا کہ درانی صاحب میرے کو بہت ساری خبریں ہیں تو مینوں بلا لو. تو میں نے کہا سر پھر موقع نہیں جانا چاہیے, اور لہٰذا ہم جو ہے وہ ادھر آ گئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے نصیر احمد جو ہے وہ انہوں نے نصیر احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں پنجاب کے JUI کے. اگر تو ہمارے پاس اگر ٹیلی فون لائن پہ اگر وہ موجود ہے تو کیا میں ان سے بات کر سکتا ہوں؟ جی میرا کنٹرول روم رار صاحب ہمارے ساتھ, نصیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی میں موجود ہوں. سر سب سے پہلے تو آپ کو پروگرام میں خوش آمدید. سر دوسری بات یہ کہ سر کل تو میں نے سنا ہے آپ جو تھے باقاعدہ طور پہ آپ مولانا کے ساتھ اس عشائیے میں موجود تھے, اگرچہ سر میں نے بڑی کوشش کی لیکن میری مولانا سے ملاقات نہیں ہو پائی. میں نے 2-3 دفعہ پیغام بھی بھیجا اور مجھے جواب یہ ملا کہ مولانا کیونکہ ایک لمبے سفر سے آئے ہیں اور مسلسل مشاورت کر رہے تھے تو وہ آرام فرما رہے ہیں. لیکن چلیں خیر ہے, وہ میری قسمت کہ میری ان سے ملاقات نہ ہو پائی. تو سر یہ جو کل جو ملاقات ہوئی ہے آپ اس میں موجود تھے, تو کیا سر وہ پنجابی میں کہتے ہیں سر وچلی گل کی ہوئی ہے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی. دوسری بات یہ ہے کہ کل کی جو مشاورت تھی وہ بہت اعلیٰ سطحی مشاورت تھی, جس میں پاکستان کے جو چوٹی کے سیاسی رہنما تھے وہ شریک تھے, اور جو ایشو چل رہا ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جو آپ نے بات کی ہے کہ بیچ والی بات کیا ہے یا اندر کی بات کیا ہے, تو اندر کی باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں, لیکن اگر اندر کی باتیں اس طرح ڈسکس ہوں تو پھر وہاں مشاورت کا اور پھر اس ماحول کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اصل چیز وہ ہوتی ہے کہ جس پر اختلاف رائے ہو یا اتفاق رائے ہو. چلیں اختلاف رائے والی کو بات بتا دینا سر, اختلاف رائے والی کو بات بتا دے. میں عرض کر رہا ہوں نا, میں بات ذرا کر رہا ہوں آپ کو. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں جو ابھی بات کی تھی ایک جملہ بولا تھا, میں پہلے اس سے اختلاف رائے کروں گا. جی مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف یہ تھا کہ میں نہ مانوں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ آئین میں ترمیم کا مسئلہ ہے, اور آئین ہماری پوری قوم کے لیے ایک اساس کی حیثیت رکھتا ہے, اور ہمارا ایک قومی اثاثہ ہے جس نے پاکستان کی تمام اکائیوں کو جوڑا ہوا ہے. جی سر. جب اس میں کوئی ترمیم آ رہی ہے اور اس ترمیم کو جس سنجیدگی سے, جس وقار سے اس معاملے کو لینا چاہیے اور جس غور و فکر کی ضرورت ہے, اس میں ایسی جملے بازی میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہے. اچھا. جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا فضل الرحمان نے پہلے دن سے یہ موقف اختیار کیا تھا, اور آج بھی ان کا موقف یہ ہے کہ ہمیں بہت ہی
संजीदगी के साथ और बहुत ही तदब्बुर और हिकमत के साथ इस मामले को देखना होगा। ठीक है। और पाकिस्तान के तमाम सियासी जो फरीक हैं और तमाम सियासी जो नुमाइंदगान और जमातें हैं, उनको इस मुशावरत में शामिल करके एक वसी मुशावरत के साथ और एक खुले दिल के साथ एक ऐसे रुख पर जाना होगा जिसमें पूरी कौम की हम आंगी हो और कौमी इत्तेफाक राय मौजूद हो। ठीक हो गया सर, कता कलामी माफ सर, कता कलामी माफ, आपने बड़ी अच्छी बात की है और आपने मेरे जो बात थी और आपने कहा कि जुमलेबाजी की बात कर रहा हूँ सर। कल भी तो सर अपना मौलाना का यही बयान था कि पहला मसवदा भी हमने मुस्तरद कर दिया है और अब ये वाला मसवदा भी हम मुस्तरद कर रहे हैं, तो सर इससे क्या हम नतीजा अखज़ कर सकते हैं? ठीक है, मेरे अल्फाज कुछ गलत हो सकते हैं कि मैं ना मानूं, लेकिन सर जब आप मुझे ये कह रहे हैं कि आपने पहला मसवदा भी मुस्तरद कर दिया, दूसरा मसवदा भी मुस्तरद कर दिया, तो फिर ऐसी कौन सा मसवदा है सर जिसके ऊपर सर आप गुफ्तो शनीद जो है ना आप ये कह रहे हैं कि हो पा रही है? हमारे नुक्ता नजर से जो मसवदा हुकूमत ने पेश किया है जी, वो मसवदा हुकूमत की तरफ से पेश करदा अफराद को तो किसी किस्म की सहूलत फराहम कर सकता है, लेकिन वो कौम के लिए फायदामंद नहीं है और आइन की रूह के खिलाफ है। ठीक हो गया। उसकी मुताबिक शिक्के थी जिनसे हमारा इख्तिलाफ राय मौजूद है। उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम इस पर मुशावरत करके अपनी राय कायम करेंगे। सही। और JUI ने फिर एक तवील मुशावरत के बाद अपना एक मसवदा तैयार किया और वो तजावीज़ उन्होंने हुकूमत के साथ और पूरी कौम के साथ शेयर की हैं। वो कोई खुफिया चीज नहीं है। नहीं, उसमें तो सर देखें, इसमें सर मुझे आपका पॉइंट समझ आ गया सर। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जब पीपल्स पार्टी का और आपका एक चीज के ऊपर जो है वो आप लोग इकट्ठे हो गए, मुत्तफिक हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका पीपल्स पार्टी का मसवदा तकरीबन बराबर हो गया है। आपकी कुछ माइनर सी चीजें होंगी जो कि अब चेंज होनी रह गई हैं, बाकी रह गया हुकूमत की जानब से। तो हम हुकूमती जो है नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, बाय प्रोफेशन एक लॉयर भी हैं, तो लिहाजा इन चीज़ों के ऊपर डेफिनेटली ये हमें अच्छी तरह से अच्छे तरीके से हमारे ऊपर उनके ऊपर अपना वर्जन जो है वो रख सकती हैं। मैडम रुश्ता, ये जो अभी बात हो रही है कि हुकूमत जो है वो किसी पर्सनल या पर्सनैलिटीज़ को बेनिफिट देने के लिए एक जो है वो एक मसवदे को या एक आईनी तरमीम को लेके आ रही है या लाने की कोशिश कर रही है या की जा रही थी, लेकिन आज के दिन जब उसका ऐलान किया गया है उसको थोड़ा सा मुअख्खर कर दिया गया है। जैसे कि हमारे ही प्रोग्राम के अंदर आप ही की जो एक कलीग जो रुकन है उस्मा कारदार साहबा से, उनसे जब मैंने क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने कहा था कि जी क्योंकि हम तो इसको पहले लेके आना चाह रहे थे, इवन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा था कि 17 तारीख को आप इसको लेके आए, लेकिन हमने इसको थोड़ा डिले कर दिया है, अब ये 25 को आएगा, लेकिन लाजमी नहीं है कि ये 25 को ही होगा, हो सकता है ये 27 को चला जाए, 28 को चला जाए, 29 को चला जाए। तो इसमें ऐसी कौन सी एम्बिग्विटी है कि आपने अभी तक वो जो है मसवदा जो है वो आपने जो है डिबेट के लिए पेश नहीं किया, आपने उसको क्वेश्चनर जो है वो जो है असेंबली फ्लोर के ऊपर आपने उसको फ्लोट नहीं किया। हमारे जो वजीर कानून है वो कुछ और बात कर रहे हैं। मुझे तो ये शक है, या कहना तो नहीं चाहिए, मुझे ये डर ये लग रहा है कि शायद उनको भी नहीं पता कि एक्चुअल तरमीम क्या है, ये क्या होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसाम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे मदऊ किया, और आपके सवाल के रेफरेंस से मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो आइनी तरमीम है ये कोई पहली बार होने नहीं जा रही है। इससे पहले भी बहुत बार आइनी तरमीम हो चुकी हैं, और जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं कि अभी कि किसी स्पेसिफिक शख्सियत को वो कोई कहाँ ये जा रहा है, कहाँ ये जा रहा है, जी कहाँ ये जा रहा है, लेकिन ये कौन कह रहा है ये भी तो आप एक्सप्लेन करें ना कि कौन कह रहा है। हमारे साथ ही बैठे हैं, हम बाद में उनसे भी पूछेंगे ना। अब किसी का कहना, हर एक का अपना एक हक होता है, हर एक की अपनी राय होती है, और मेरा ताल्लुक चूँकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है और हम हर एक इंसान की राय का एहतराम करते हैं, हर नज़रिए का एहतराम करते हैं, लेकिन नज़रिए का होना ज़रूरी है कि नज़रिया मौजूद हो। अब बात आ जाती है कि किसी एक शख्स को जो कहा जा रहा है कि बेनिफिट देने के लिए, तो ये आज की बात नहीं है, इसको आप बहुत पीछे ले जाइए। जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बना था तो उस वक्त इसके ऊपर कंसेंसस डेवलप हुआ था पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का कंसेंसस डेवलप हुआ था, और उसके अंदर बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल थी, बशमूल PTI भी बाद में उसके अंदर शामिल थी कि जी हमारा ये तरमीम होनी चाहिए। वो आप पता नहीं इनका एकदम से माइंड कैसे चेंज हुआ और ये कैसे सिलसिला चला, क्योंकि उनकी जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि
تنقید برائے تنقید، مخالفت برائے مخالفت، جبکہ میرا یہ ماننا ہے اور میری پارٹی کا اور میرے لیڈر کا یہ سٹینس ہے کہ ملک اور قوم کے وسیع تر مفاد کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، اگر وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں تو یکجا ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میم آپ نے جو یہاں پہ ورڈ استعمال کیا نا کہ عوام اور عوام کے یا ریاست کے وسیع تر مفاد میں، تو ہمیں ڈر لگتا ہے یہ فقرہ سنتے ہوئے، کیونکہ اکثر جو تھا ہم یہ جب فقرہ تقریر میں سنتے تھے السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں، اور اس کے بعد ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں، تو پھر چراغوں میں روشنی نہیں رہتی تھی. تو لیکن خیر ہمارے ساتھ موجود ہے. لیکن حسام میں یہ انہوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ وہ تقریر دوبارہ ہو جائے، لیکن وہ ابھی تک ہو نہیں پا رہی، بلکہ وہ عذرائے تفنن جو ہے وہ ایک ہم لوگ آج کل ایک دوسرے کو چھیڑتے ہیں کہ یار یہ کتنے ظالم لوگ ہیں، یہ تو مارشل لا بھی نہیں لگاتے. تو وہ ہمارے ساتھ موجود ہے میرے بڑے اچھے دوست، میرے بڑے بھائی اکمل خان صاحب. میں ان کے ساتھ تھوڑا سا مذاق کا میرا ان کے ساتھ تعلق چلتا رہتا ہے، چھیڑ چھاڑ ہم لوگ کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. سر جی JUI کا آئینی ترمیم کا مسودہ بہت بہتر ہے، یہاں سے بات آگے بڑھائی جا سکتی ہے. تو یہ آپ ہی کے سر سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں، سر میں نے تو نہیں کہا جی. تو سر ذرا تھوڑا اسی طرح روشن ڈالیں گے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے یہ جو میری بہنیں بیٹھی ہیں، میری باجی، یہ بائی پروفیشنل لائر ہے. جی تو ان کو میں سن رہا تھا میرا لیڈر، تو آپ کا لیڈر کا تو آپ کو شاید پتہ ہی ہوگا پورا. تو دوسرا رول آف لا کی جنگ ہے یہ. تو آپ تو وکیل ہیں، تو آپ کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ رول آف لا کی جو جنگ چل رہی ہے، اس میں آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میرٹ پہ کون آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو قاضی صاحب ہیں، یہ ان کی جو مفادات کی جنگ چل رہی ہے ساری، یہ اس بندے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. میں سیدھی بات کر رہا ہوں آپ سے. اچھا، دوسرا جو انہوں نے خواب دیکھا نا، جو جمہور کا قاتل ہے، جو انہوں نے مسودہ تیار کیا ہے، جی وہ نہیں ہوگا کامیاب. میں 100% آپ کو کہتا ہوں، لکھ لیں آج. یہ بھی میرا کلپ جو ہے نا سیو کر لیں. سر میرے آپ کے پاس سارے کلپ میرے پاس ہیں سر، میں چلاؤں گا سارے چلاؤں گا سر. چلانے آپ نے. تو یہ بالکل بھی نہیں ہو رہا، نہ کوئی آئینی ترمیم ہو رہی ہے، کیونکہ نمبر آپ گیم نہیں پوری 50 لاکھ. اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. جی سر. تو جو یہ ساری چیزیں نا، اور یہ جو مولانا صاحب ہیں نا، تو یہ پہلی دفعہ ان کا امتحان ہے، اور مجھے لگ رہا ہے یہ بڑی اچھی جگہ پہ چلے گئے ہیں اور سوچ رہے ہیں اور بڑی اچھی لائن پہ چل رہے ہیں. تو یہ کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ ان کے پاس آخری آپشن یہی ہے کہ وہ حق سچ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. تو میرا نہیں خیال، میرا جو ذاتی نصر کہتا ہے، ذاتی تجربہ کہتا ہے ایز اے طالب علم، یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. مولانا صاحب ان کو کھیل کھلائیں گے. کل والا جو آپ پوچھ رہے تھے ان سے، جو ہمارے بھائی صاحب ہیں، تو کل والا یہ ہوا کہ مولانا صاحب نے پہلے ایک شرط رکھی ہے کہ پہلے نوٹیفیکیشن رکھا جائے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا. اس کے بعد یہ تو بلاول بھٹو نے بھی. سر دیکھیں میری آپ سنیں نا، پوری بات سنیں گے. سر میں ایڈ کر دوں نا، میں سر اس میں گرا لگا دوں. بلاول بھٹو زرداری نے ببانگ دوحل یہ اعلان کیا ہے کہ ہمارے اگلے چیف جسٹس جو ہیں منصور علی شاہ صاحب ہی ہوں گے. اچھا، اگلی دوسری بات سر دیکھ لیں، جب یہ بات ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابہام جو ہے وہ اب آپ کے اندر ہے. یہ کب کہا تھا یہ مجھے بتا دیں سر. اگر آپ کے کلپ میرے پاس موجود ہیں تو سر کیا بلاول بھٹو زرداری کے کلپ جو ہے وہ یوٹیوب پہ اویلیبل نہیں ہے؟ سر بھائی میری بات سنیں، رات کو بات ہوئی ہے، یہ رات کو سارا سسٹم چلا ہے. اور دوسری سنیں ذرا، 25 یہ رات کی بات کریں، میں آپ کو سرپرائز ملے گا. وہ ابھی کی بات بتاتی ہوں کہ ابھی ریسنٹ آپ کو چاہیے میری بات سنیں، میں نے آپ کو بتایا نا تھوڑے جذباتی ہیں میرے بھائی. جی سر ملے گا پھر. بالکل سر، بالکل سر، میں ان کو بعد میں ہینڈل کر لوں گا. میں بالکل برا نہیں مانوں گی. اب اچھی بات جو آپ میرے لیڈر کہہ رہی ہیں نا، یہ جو پتہ نہیں آپ کبوتر باز صاحب کو کہہ رہی ہیں میرا لیڈر، یا وہ شوبا صاحب کو کہہ رہی ہیں. اس طرح نا، اگر آپ کبوتر باز کہیں گے، اگر آپ اس کو، پھر مجھے بھی سب کچھ کہنے کا بھی بہت کچھ کہنے کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن میرے لیڈر نے مجھے یہ سکھایا نہیں. چلیں دیکھیں بات یہ نا سر، ہوگی تو سر دیکھیں یہاں پہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہو رہا ہے، میرے لیڈر کی تو ہمیشہ خوبصورت الفاظ میں اس نے بات کی ہے، اور اس نے بھی سکھایا ہی، اس نے بھی سکھایا ہی. یہ والی بات ریلیونٹ نہیں ہے. بات الفاظ کی ہو رہی ہے، چیز پہ رہنا قائم. بات یہ ہے کہ کس کا لیڈر لوز ٹاک کرتا ہے اور کس کا لیڈر اچھی الفاظ میں بات کرتا ہے. سب کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے. دیکھیں تاریخ کی جو کتابیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیشہ جو میرا ہیرو ہوتا ہے وہ آپ کا ویلن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کا ہیرو جو ہوگا وہ میرا ویلن ہوگا. لیکن کبھی بھی تاریخ کی کتابوں میں سر میں تھوڑی سی ٹیوننگ، میں اپنی ٹیوننگ کر رہا ہوں، آپ کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا.
اگر تاریخ کی کتابیں اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ جو میرا ولن ہوتا ہے میں اس کو کبھی بھی برے نام سے پکارتا ہوں. شیطان کہنا, رذیل کہنا, اس کو تھرڈ گریڈ پرسن, سر میں کچھ, سر میری سن لیں, اخلاقیات کے دائرے میں نہیں ہوتا. اگر ہم اخلاقیات کے دائرے کے اندر رہ کے بات کریں تو بہت اچھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, لیکن اگر ہم کسی پہ انڈر دا بیلٹ کو اگر ہٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم یہاں پہ ڈیبیٹ نہیں کر سکیں گے. اس کے لیے تو پھر گلی کا نکڑ ہی ٹھیک ہے جہاں پہ ہم ایک دوسرے پہ اوئے توئے کر کے بات کر سکتے ہیں. سر یہ جو فورم جہاں پہ ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ جی یہ آئینی ترمیم کبھی بھی ہونے نہیں جا رہی, میری اس کے اوپر لکھ لیں, تو پھر ان کے لیڈران کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے مولانا تو ان کے پاس جا رہے ہیں. ایک منٹ, وہ جو اگر جا رہے ہیں پاس تو ظاہر ہے کہ راستہ کھلا ہے, انہوں نے بلایا ہے تو وہ جا رہے ہیں نا. ایک طرف یہ جانے کے لیے بات کر رہے ہیں کہ جی ہم بیٹھ کر کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں, دوسری طرف یہ بیان دے رہے ہیں کہ یہ کبھی بھی آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی, اور تیسری طرف یہ احتجاج کی کال دے رہے ہیں. آخر مسئلہ کیا ہے, کھل کر سامنے وہ کیا کہتے ہیں جی صاف چھپتے بھی نہیں, صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, اور نظر آتے بھی نہیں. اچھا مولانا صاحب آپ میرے ساتھ, سر ایک منٹ, سر میں جی جی سر, اچھا ایک لفظ ہے بس, زیادہ نہیں. یہ انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے پاس آ رہے ہیں, تو یہ خود بلا رہے ہیں. اب اس میں ہم نہیں بلا رہے, آپ بلا رہے ہیں, ان کی بات کر رہی ہوں, پی ٹی آئی کی بات کر رہی ہوں. آج شاہدہ صاحبہ نے خود فرمایا ہے, شاہدہ صاحبہ نے خود فرمایا ہے, شاہدہ صاحبہ نے خود فرمایا ہے, آپ سے مراد یہ کہ آپ ہے, آپ کی شاہدہ صاحبہ نے فرمایا ہے کہ وہ ان کے پاس جا رہے ہیں, اور جے یو آئی کی لیڈرشپ نے, ہم تو پہلے سے بھی ان کے پاس گئے, اور ہمیشہ مسلم لیگ نون کا تو ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلتی ہے. وہ کبھی یہ نہیں کہتی ہے کہ ہم نے ساتھ نہیں بیٹھنا, ہم نے بات نہیں کرنی, کیونکہ مسلم لیگ نون بہت بہتر انداز میں یہ جانتی ہے کہ بیٹھ کر ٹیبل ٹاک سے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں. ٹیبل ٹاک دیکھیں, ابھی بھی ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, میرے خیال میں ہمیں یہاں پہ ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے, ہمیں جو ہے ایک دوسرے پہ الزامات نہیں لگانے چاہیے. اکمل صاحب سر کائنڈلی بھی سر, ہم اگر ٹو دا پوائنٹ بات کریں وہ زیادہ بہتر ہوگا. میں مولانا صاحب آپ سے میں میرا ایک چھوٹا سا سر ایک جو ہے نا وہ انہی جو سوالات ہیں ان میں سے ایک ضمنی سوال سر آپ کی طرف یہ ہے کہ ایک وقت میں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر میں ایک سوشل میڈیا کے ایک پلیٹ فارم کی اگر میں بات کرتا ہوں, وہاں سے کہا جاتا تھا کہ اگر مولانا کی کچھ ریکوائرمنٹس پوری ہو جائیں گی تو لازمی طور پہ ہم مولانا کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھیں گے. لیکن اگر ہم دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو مولانا نے ایک مقناطیس کی طرح کسی اور چیز کے ساتھ نہیں چپکے, لیکن انہوں نے ہلکی چیزوں کو اپنے ساتھ چپکا لیا. میں اگر بات کرتا ہوں ان کے ویٹ کے حساب سے, ان کا پولیٹیکل جو ان کا گین ہے یا اس کا جو پولیٹیکل ویٹ ہے اس کے حساب سے اگر بات کرتا ہوں تو تحریک انصاف آپ کے دروازے پہ آئی. میں اگر ان کے پولیٹیکل ویٹ کی بات کرتا ہوں تو ایم کیو ایم آپ کے دروازے پہ آئی, مسلم لیگ نون آپ کے دروازے پہ آئی, پیپلز پارٹی آپ کے دروازے پر آئی. کمانڈنگ پوزیشن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کے ووٹ کتنے ہیں سر, ٹوٹل ووٹ؟ میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم سنجیدہ مسائل کو بھی انتہائی غیر سنجیدہ انداز میں لیتے ہیں, اور جہاں آئین میں ترمیم کی بات چل رہی ہو وہاں دو جماعتوں کے ذمہ دار دوست یا احباب جو ہیں وہ ذاتیات پر بات کر رہے ہوں, اس سے زیادہ افسوسناک رویہ نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کے پاس ووٹ کتنے ہیں یہ چیز آج کوئی معنی نہیں رکھتی. سر معنی رکھتی ہے, نو سر معنی رکھتی ہے, سن لیں نا, بات تو سن لیں یار, آپ سوال کرتے ہیں تو جواب نہیں سنتے, بات تو سن لیں. سر آپ جو سر اگر آپ بات کو اگر دوسری سائڈ پہ لے کے جائیں گے تو میں نے سر ٹو دا پوائنٹ بات کی ہے نا, آپ کے ووٹ ہیں نا, پوائنٹ آپ سنیں بھی تو صحیح نا, سر بات بھی تو سنیں نا. مولانا صاحب کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو پاکستان کے سینئر ترین لوگوں میں شامل ہیں. مولانا صاحب کی شخصیت وہ ہے کہ جن کے والد نے براہ راست آئین بنانے میں کردار ادا کیا, اور مولانا صاحب کی پوری سیاسی زندگی آئین کے تحفظ اور اس کی بالادستی اور جمہوریت کی آزادی اور خود مختاری کے لیے جدوجہد کرتے گزری ہے. یہ جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں مولانا صاحب کے ہاں آ رہی ہیں, آپ نے پھر میں آپ کی تصحیح کر دوں کہ دروازے پر آ رہی ہیں, یہ مناسب لفظ نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ وہ مولانا صاحب سے مشاورت یا رہنمائی لینے کے لیے آ رہے ہیں تو یہ سیاسی جماعتوں کا میچور پن ہے.
اور مولانا صاحب کی کرشماتی شخصیت کا ایک عزت اور وقار جو ہے وہ پوری قوم نے تسلیم کیا ہے کہ اس مسئلے کا حل کہ جس سے قوم کو اتفاق ملے یہ مولانا صاحب کے پاس ہے. جب ایسی شخصیت موجود ہوگی تو ہماری قوم کے لیے یہ چیز ایک فخر کی بات ہونی چاہیے اور اطمینان کے باعث ہونا چاہیے کہ ایسی شخصیت بھی ہمارے درمیان موجود ہے جو آگ اور پانی کو اکٹھا کر سکتی ہے اور سنجیدہ مسائل میں وہ قوم کی رہنمائی کر سکتی ہے. لہٰذا یہاں نمبر گیم کا معاملہ نہیں ہے, یہاں وزن بڑھانے یا کم کرنے کا معاملہ نہیں ہے, یہاں ووٹوں کے تناسب کا معاملہ نہیں ہے, یہاں سنجیدگی اور وقار کا معاملہ ہے. میں بدقسمتی سے یہ کہوں گا کہ پاکستان مسلم لیگ اس وقت سیاسی جماعت تو ہے, بڑی جماعت ہے اور وہ حکومت کر رہی ہے. ہمارے لیے وہ سب لوگ بہت قابل احترام ہیں. کل ہم اس میٹنگ میں شریک تھے, ہم ان کے گھر میں موجود تھے, لیکن مسلم لیگ کا رویہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ یا ان کے ورکرز کا رویہ وہ مسور نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے. آج ایک طرف تو سیاسی جماعتیں مذاکرات کر رہی ہیں آئین کی ترمیم کے حوالے سے رائانہ ہموار کرنے کے لیے, اور دوسری طرف ڈھونڈے طریقے سے انتہائی نامناسب طریقے سے دوسری سیاسی جماعتوں کے جو ایم این ایز ہیں, جو ممبرز ہیں, ان کو ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے اور ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. اس کے لیے ایجنسی اور اداروں کا استعمال کیا جا رہا ہے. سب سے بڑھ کر خواتین کے حقوق کا استحصال کیا جا رہا ہے. ہم اس رویے کی بھی مذمت کرتے ہیں اور حکومت اور مسلم لیگ کو کہیں گے کہ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں. ہاں, کیونکہ سر حکومت ان کی ہے نا, نون لیگ حکومت میں ہے نا سر, اور جو حکومت ہوتی ہے وہ کوئی بھی حکومت ہو, چاہے وہ ایک زمانے میں تحریک انصاف کی حکومت تھی یا پیپلز پارٹی کی حکومت تھی یا نون لیگ کی حکومت تھی, اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ حکومت واقعی جب کوئی بھی پارٹی جب حکومت میں ہوتی ہے تو وہ تھوڑی کمزور, سر تھوڑی کمزور پوزیشن پہ ہوتی ہے. حکومت ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے سر. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی کوئی پارٹی کہیں پہ جب حکومت میں ہوتی ہے تو وہ تھوڑی کمزور پوزیشن کے اوپر کھڑی ہوتی ہے. سر کائنڈلی آپ بھی ذرا میری بات کو تھوڑا سمجھ لیں سر. دوسری بات سر, آپ نے مجھے بات یہ کی کہ میں اپنے الفاظ کو درست کر لوں. سر جب بھی ہم اگر کسی سے بات کرتے ہیں تو ہم اس کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میرا دروازہ آپ کے لیے ہمیشہ کھلا ہے. ہم آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں میرا دروازہ آپ کے لیے ہمیشہ کھلا ہے. ہم کچھ اور لفظ استعمال نہیں کر سکتے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تضحیق ہو رہی ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دروازے کا لفظ استعمال کر کے آپ کی تضحیق ہو رہی ہے, تو سر کائنڈلی آپ بھی تھوڑی سی برداشت اپنے اندر پیدا کریں. اتنا ریجڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں محاورہ استعمال کر رہا ہوں, اگر میں کوئی محاورہ استعمال کر رہا ہوں تو سر کائنڈلی آپ بھی محاورے کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ یہ بات کس طرح آپ نے سر 2 دفعہ یہ بات کی ہے. سر میں اس پروگرام کو لے کے چل رہا ہوں, میں بھرپور کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں پہ کسی قسم کا سر یہاں پہ ڈبیٹ میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور آپ سر خام خواہ اپنے آپ کو اتنا مدبر بنا رہے ہیں کہ وہ ساری کی ساری ڈیبیٹ جو ہے کسی اور پوائنٹ کے اوپر چلے گئی ہے. چلیں چھوڑے سر, کوئی بات نہیں سر ہوتا ہے جب پاور ملتی ہے اس کو برداشت کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے, اور پاور برداشت کرنے کے لیے واقعی انسان کے اندر ہمت ہونی چاہیے. جی سر اکمل صاحب, سر نمبر گیم کی بات ہو رہی ہے. سر کائنڈلی نمبر گیم کی بات ہو رہی ہے. آپ نے یہ بات کہی کہ نمبر گیم جو ہے ان کی تھوڑی ہے. ٹھیک ہے سر, میرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو اس وقت چیز ہوئی ہے سر, ارار صاحب, سر میں اکمل صاحب سے سوال پوچھ رہا ہوں. سر کائنڈلی سر تھوڑا تحمل کائنڈلی سر تھوڑا تحمل. سر میں اکمل صاحب سے سوال پوچھ رہا ہوں. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا سر ماتھے پہ. سر آپ کا پوائنٹ سر ماتھے پہ. سر میں سر تسلیم خام ہوں, لیکن سر کائنڈلی مجھے اکمل صاحب سے سوال پوچھنے تھے. بڑی مہربانی سر. جی سر بڑی مہربانی سر. یہ نمبر گیم کس طرح پوری نہیں ہے سر ان کی؟ سنیں ذرا, سب سے پہلے تو یہ جو ابھی سننا ذرا تحمل سے. سر میں تحمل سے سن رہا ہوں. اچھا, آج لگ رہا ہے تھوڑا سا نا غصے میں. اچھا نہیں, میں مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ جو زبردستی کی حکومت ہے, زبردستی آئینی ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے پیچھے سے بتا رہے ہیں صرف 3 منٹ ہے, جلدی نمبر ان کے پاس نمبر گیم ایسے پوری نہیں. 9 ممبر جو ہے نا وہ ہمارے رابطے میں ہیں. 100% بات کر رہا ہوں. اچھا, کتنے پیسے دیے ہیں سر آپ نے؟ سنیں سر بتائیں نا. پیسے یہ دے رہے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے پیسے؟ سر اگر وہ آپ کے بندوں کو بلائیں تو وہ پیسے دے رہے ہیں, اگر آپ ان کے بندوں کو بلائیں تو وہ مفت میں آ رہے ہیں. سر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بات سنیں, جو بندہ اڈیالہ جن میں بیٹھا ہوا ہے نا, اس نے شعور دے دیا آپ کی قوم کو. بس سر وہی نظر آ رہا ہے. سنیں, یہ سب جو ہے نا, یہ باجی جو ہے نا, ریسنٹلی ہوا کہ ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں
ملک ترقی کی راہیں اور مراحل طے کر رہا ہے اور ہم فساد پھیلانے میں لگے جو ہیں. ہے نا یہ جنوری میں سابقہ ہوگی جو بھی آپ عہدے گنوا رہے سر میں یہ تو بات ہی گواہ. جنوری میں جو ہے نا یہ باجی سابقہ ہو جائیں گی. یہ دسمبر تک جو حکومت ہے اپنے وطن سے خود گر رہی ہے. اچھا میں آپ کو بتا دوں سر, اکبر خان صاحب نے میرے پروگرام میں اسی طرح ایک پہلے انہوں نے بیان دیا تھا, وہ میرے پاس ریکارڈ ہے, وہ ریکارڈ ہے میرے پاس میں, اور میں دسمبر میں انشاءاللہ جو ان کو دوں گا, یہ کیونکہ بقول ان کے دسمبر میں الیکشن ہو جانے ہیں. اچھا سنیں ذرا, چلے پھر میرا بھی بیان ریکارڈ کرے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو حکومت ہے یہ اپنا وقت پورا کرے گی, کبھی بھی نہیں ہوگا. اور پاکستان اور پنجاب انشاءاللہ تعالیٰ یہ دیوانے کا جس کا خواب ہے نا وہ کہیں اور بیٹھا خواب دیکھ رہے ہیں اور وہ خواب ہی رہے گا. آپ نے چھوڑ دینا ساروں نے, وہ میرے لیڈر نے چلا جانا لندن, تو آپ نے ادھر بیٹھے ساروں نے تو کہتے ہیں نا تیرا کیا ہوگا کالیا. تو یہ سارا چیزیں وہ تو پہلے بھی لندن گیا تھا علاج کے لیے اور پھر واپس آیا اور بہت زیادہ ڈگنیٹی کے ساتھ واپس آیا, اور الحمدللہ ان کی بیٹی اور قوم کی بیٹی اس وقت جو ہے وہ سر پھر وہی بات کر رہے ہیں. چلے سر میری بات, سر میرے پاس وقت یہ شاید ان کو معلوم نہیں. میں حسام ایک دو جملے کے اوپر بات ختم کروں گی. ان کو شاید معلوم نہیں جس طرف یہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ لیڈر ہونا, رہنما ہونا زیادہ بڑا ہوتا ہے کسی ملک کا سربراہ ہونے سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا کا آپ اٹھا کر دیکھ لیں, خاص طور پر ویسٹرن امریکہ, کہیں بھی کسی بھی سیاسی پارٹی کا جو صدر ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے اور ملک کا پرائم منسٹر کوئی اور ہوتا ہے. آپ تمام آپ کا بہت بہت شکریہ سر, تینوں آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا پوائنٹ مجھے آ گیا, آپ تینوں کا پوائنٹ مجھے آ گیا. چلیں اکمل صاحب, سر میں اپنا میں بار بار مجھے کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے, کچھ انہوں نے اشتہار بھی چلانے ہیں, ایڈورٹیزمنٹ چلانی ہے, تو میں جاتے جاتے صرف ایک جو بات کروں گا, جیسے میڈم رشتہ لودھی نے یہ بات کی تھی کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, ناکسارا پیر کامل کاملہ تو رہنما. تو جو انہوں نے رہنمائی والی بات کی ہے, تو میرے خیال میں ہمیں سوچنا چاہیے اور ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ ہم اس وقت کس نہج پہ پہنچ چکے ہیں. آج کے دن مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ نیکسٹ منڈے کو آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اور پاکستان پائندہ باد.